میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے اپنی اس مجلس کو بھی آراستہ کر لیتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کچھ بات کرتے ہیں اسلام کے اہم ترین رکن حج کی، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو حج پر جا تو نہیں رہے، اس سال یہ سعادت پا تو نہیں رہے ہوں گے، لیکن یہ ایک اہم علم بھی ہے۔ اور یہاں جو آج میرا موضوع ہے کہ حج کے یا مدینہ شریف حاضری کے، مکہ پاک حاضری کے وقت ہمارے اولیاء کرام، ہمارے اسلاف اور بالخصوص علماء اہل سنت، چونکہ یہاں علماء بیٹھے ہیں، طلباء ہیں جو علماء بن رہے ہیں، ان کی کیفیات کیا رہی۔ دوسرے لفظوں میں اگر آج کے بیان کا مختصر موضوع سمجھا جائے تو عاشقان رسول کا حج کیسے ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو۔ گویا یہ قرآنی حکم ہے، اور صاحب استطاعت جو لوگ ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے ساتھ جن پر حج فرض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں بڑے سفر ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں بہت ساری جگہیں ہیں دیکھنے والی، اور بے شک آپ عمرے پر کئی بار چلے جائیں، اس کا بھی لطف ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، اس کی بھی برکتیں ہیں، مگر خدا کی قسم جو حج کے فضائل ہیں، جو حج کی برکتیں ہیں، جو حج میں حاجیوں سے وعدہ ہے، ہم کیوں نہ حج کے سفر کو تڑپیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے طلباء، اپنے اساتذہ اور مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں مزید شوق حج، شوق حاضری مدینہ بیدار کرنے حاضر ہوا ہوں۔ کاش یہ تڑپ بڑھتی رہے۔ میں اپنے طلباء سے ایک بات ضرور عرض کروں گا، چاہے کتنا ہی پڑھ لیں، چاہے کتنا ہی کتابوں کے ساتھ اپنا وقت گزار لیں، ہو سکتا ہے بہت بڑے عالم بن جائیں، ہو سکتا ہے بہت کچھ علم دین سیکھ جائیں، مگر یاد رکھنا وہ دیوانگی، وہ چاشنی، وہ حرمین حاضری کی تڑپ، وہ دل میں عشق رسول کی لگن اگر وہ نہیں ہے، اگر وہ جس کو کہیں نا کرنٹ نہیں ہے عشق رسول کا، تو شاید یہ سب کچھ وہ فائدہ نہیں دے گا۔ سچا، پکا اور اچھا مسلمان وہی ہے جو اللہ کے گھر اور اس کے حبیب کے در علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری کو تڑپتا اور ترستا ہے۔ آج موقع ملا تو میں ان بزرگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، جن کے نام کو دنیا جانتی ہے علم کی وجہ سے، مگر جب بات حاضری مدینہ کی آتی ہے، جب بات حرمین طیبین کی آتی ہے تو وہ ایک دیوانے کی مانند محسوس ہوتے ہیں، ایک مستانے کا انداز اپناتے ہیں اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں گر گڑاتے نظر آتے ہیں۔ وہ آنکھ بیکار ہے، یاد رکھنا میرے بچوں، وہ آنکھ بیکار ہے جو مدینے کے لیے نہیں ترستی ہے، وہ دل بیکار ہے جو یاد رسول میں نہیں تڑپتا ہے۔ اور حج کو ہم کیوں نہ تڑپیں، حاجی جائیں تو ہماری آنکھیں کیوں نہ اشکبار ہو جائیں، ہم کیوں نہ اپنے رب کے حضور رو رو کر دعا کریں کہ ہمیں بھی یہ سفر جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ ایسی ایسی فضیلتیں ہیں، آپ تو قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہیں، احادیث میں گویا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انکریج کیا ہے، ہمیں گویا بلایا ہے، دعوت دی ہے، حوصلہ بڑھایا ہے کہ جیسے ہو سکے
یہ سفر اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آپ سوچئے تو صحیح، یعنی گناہ معاف کرنے کا وعدہ۔ یہاں جو مجھے حاجی سن رہے ہیں، یہ وہ سن رہے ہیں جو حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، یہ کنڈیشن یاد رکھیے گا۔ حج پر جانا ہے تو رفث نہیں کرنا، فحش باتیں نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا۔ دیر آر ٹو کنڈیشنز۔ اگر تم نے ان دو باتوں پر یقین کر لیا، اطمینان کر لیا، روک لیا اپنے آپ کو، تو پھر گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو لوگ جا رہے ہیں میں ان سے یہ عرض کر دوں کہ جس کی یہاں بری باتیں کرنے کی عادت ہے نا، یہاں گناہ کرنے کی عادت ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ فلائٹ پہ بیٹھے گا تو ساری عادتیں یہیں چھوڑ دے گا۔ عادتیں بھی ساتھ جاتی ہیں، لوگ ادھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے پاک حج نصیب فرمائے اور ایسا حج عطا کرے کہ جو حاجیوں سے وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی اس کی شفاعت 400 گھر والوں کے حق میں بھی قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ سبحان اللہ۔ سنو رب کا جواب۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ کی گویا زیارت کو جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضری کو جا رہے ہیں۔ حاجیوں کو ضیوف الرحمن کہا گیا، حاجیوں کو اللہ کا مہمان کہا گیا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہ سفر پاتے ہیں۔ اگر یہ سفر نہیں مل رہا، تڑپ کا اظہار، دعاؤں میں، التجاؤں میں ہمیں ضرور اس سفر کی التجا کرنی چاہیے۔ اور یہ نصیب والوں کو سفر ملتا ہے۔ کتنا پیارا سفر ہے۔ سفر کو جائیں مغفرت کا وعدہ، نہ پہنچ سکیں، سفر میں انتقال ہو جائے، پھر بھی گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا، اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا بات ہے حج کے سفر کی۔ مگر یہاں ایک اور حدیث سنانا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ناظرین ہوں گے جن پر حج فرض ہو چکا ہوگا۔ یہاں بھی کاروباری شخصیات بیٹھی ہیں۔ لوگ بعض اوقات ڈیلے کرتے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں چلا جاؤں گا، پہلے بچی کی شادی ہو جائے، پہلے کاروبار سیٹ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا، استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرے، آقا نے فرمایا مجھے کوئی غرض نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے جو حج استطاعت کے باوجود ڈیلے کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، حج اگر آپ پر فرض ہے تو اب تاخیر نہ کریں، جلدی اللہ کے گھر پہنچ جائیں۔ آپ بچی کی شادی یا کاروبار کے سیٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ارے اس کے گھر جا رہے ہیں جہاں سب کے بگڑے کام بنتے ہیں۔ ادھر جائیں گے تو ساری مشکلیں ویسے ہی حل ہو جانی ہیں، تو وہاں جانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حاجی ایک بہت خوبصورت وظیفہ پڑھتا ہے، اور خدا کی قسم ہم جتنی بار ادھر پڑھ لیں وہ کیفیت بن ہی نہیں سکتی جب احرام پہن کر، احرام کی نیت کر کے جب لبیک کہا جاتا ہے، جب لبیک پڑھی جاتی ہے، اس کا جو لطف ہے سبحان اللہ، گویا بارگاہ الہی میں حاضری لگائی جاتی ہے۔ اے حج پر جانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ تلبیہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو شخص تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں اور دونوں طرف زمین کی انتہا تک موجود درخت
اور پتھر اور مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. یعنی حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں بھی تلبیہ پڑھتی ہیں. اور فضیلت سنو, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ حاضری لگانے کا وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, بلند آواز سے جو تلبیہ پڑھتا ہے سورج اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر غروب ہوتا ہے. یعنی اس دن جو سورج غروب ہوتا ہے گویا اس کے گناہ لے جاتا ہے. اللہ اکبر, ذرا تصور میں یہ کیفیت تو بنائیے. اللہ کرے ہم بھی احرام پہنیں, ہم بھی رب کے گھر پر حاضر ہوں اور مل کر لبیک پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عرفات کا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے, 9 ذوالحجہ کے دن جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں, اللہ اکبر, یہ منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. کتنی قومیں, کتنے رنگ, کتنی نسلیں الگ الگ ہیں, سب کا لباس ایک ہے, سب کی بولی ایک ہے, سب کی زبان پر لبیک ہے, سب اللہ کی رضا پانے کے لیے, مغفرت کی خیرات لینے کے لیے عرفات میں جمع ہوتے ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے, اللہ تعالیٰ جتنی رحمت, جتنی نگاہ عنایت, جتنی برکتیں عرفات کے دن نازل فرماتا ہے اور کسی دن نہیں. اور وہ میدان عرفات میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے, مباحات فرماتا ہے, فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے دور دور سے آئے ہیں, پرا گندہ بال ہیں, بکھرے بال ہیں, میلے کچیلے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی اس دن سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیوں نہ ہم یوم عرفہ احرام کی حالت میں اس میدان میں جمع ہونے کی تڑپ رکھیں, کیوں نہ وہاں جانے کی التجا رکھیں. سیاہ ستہ کی احادیث گویا بھری پڑی ہیں کہ جس میں عرفات میں حاضر ہونے والوں کو کس طرح مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں وہ شخصیات جن کا نام سنیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے, جن کی تعظیم ہم سب کے دلوں میں ہے, مگر وہ عظیم شخصیات بھی جب مکہ پاک, مدینہ طیبہ کی حاضری کو جاتے ان کا انداز کیا ہوتا. میں ایک سوال ساتھ ساتھ کرنا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے, وہ تمام طلباء, اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں, اور وہ تمام مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت اس سلسلے میں شامل ہیں. ایک سوال ضرور ہے کہ جب یہ حج کے دن آتے ہیں, جب مدینے کو قافلے جاتے ہیں, کیا ہمارے دل میں کوئی بے قراری, کوئی بے چینی, کوئی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہمیں اپنے دل کا علاج کرانا ہوگا کہ وہ عاشق کیسا, وہ غلام کیسا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری کو نہ تڑپتا ہو. ارے دنیا میں ایک ایسا موقع آ رہا ہے کہ جہاں مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جائیں گے, جہاں وعدہ کیا گیا ہے پہنچنے والوں سے کہ جو پہنچ گیا اس کو بخش دیا جائے گا. اور مزدلفہ کی رات, اللہ اکبر, یہ وہ وقوف ہے کہ جس میں حقوق العباد کا معاف کرنے کا وعدہ ہے کہ جو لوگ حاجی مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے, حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے. علماء فرماتے ہیں حقوق العباد کا میٹر یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے رب بھی معاف نہیں کرتا, مگر تمام معاملات میں ایک ہی ایسی جگہ احادیث اور روایتوں کے ذریعے ملتی ہے کہ حاجی جو مزدلفہ کا وقوف کرتا ہے, اس وقوف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کے حقوق العباد کے معاملات بھی معاف کروانے کی سبیل فرمائے گا. اللہ اکبر, پھر ہم کیوں نہ ترسیں, پھر ہم کیوں نہ تڑپیں. سنو سنو, وہ شخصیت جن کو ہم سب جانتے ہیں, راکب دوش مصطفیٰ, سید الاسخیاء, برادر شہید کربلا, جگر گوشہ فاطمہ, حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نواسے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, مگر آپ کا انداز یہ ہوتا, ایک مرتبہ فرماتے میں بہت شرمندہ ہوں,
یہ مدینے میں پیدا ہونے والی شخصیت ہیں، یہ نبی پاک کی گود میں پلنے والے ہیں، مگر ان کا انداز دیکھو۔ اے وہ لوگوں جو حج پہ جا رہے ہو، سنو، شرم کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ جانا۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میں شرمندہ ہوں کہ اللہ عز و جل سے کس طرح ملاقات کروں گا، افسوس اس کے پاک گھر کی زیارت کو کبھی پیدل نہیں جا سکا۔ اس کے بعد آپ 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے پیدل حج کو حاضر ہوئے، 20 مرتبہ، یہ تقریباً 450 کلومیٹر آج کے سفر کے مطابق بنتا ہے۔ اس وقت تو پہاڑ بھی ہوں گے، ریگستان بھی بیچ میں آتے ہوں گے۔ 20 مرتبہ پیدل حج کو آئے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، واجب الطواف ادا کرنے کے بعد اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو کتار روتے ہوئے اس طرح مناجات کی، اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ یہ الفاظ دہراتے رہے، آپ روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا۔ آپ جو بیٹھے تھے، صدقے کی روٹیوں میں سے کھا رہے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور فرمایا اگر یہ صدقے کے ٹکڑے نہ ہوتے میں بھی تمہارے ساتھ کھاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آل رسول پر صدقہ حرام ہے۔ اس کے بعد ان مسکینوں کو اپنے گھر لے آئے، ان کی شاندار دعوت کی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ والوں کی عاجزی کیسی، نواسہ رسول ہیں، مسکینوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ آپ کچھ بھی آگے بڑھ جائیں، طلباء بیٹھے ہیں، کل آپ عالم دین ہو جائیں گے، کل آپ استاد بن جائیں گے، ہو سکتا ہے بڑے مفتی صاحب بن جائیں، دنیا میں جا کر آپ کا نام ہو جائے۔ عاجزی اور انکساری کے پیکر رہنا، غریبوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، وہ لوگ جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہمیں پھر انہیں عزت دینی ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ اور دوسری بات، شرم، ندامت، عشق کیسا تھا کہ مکے پیدل جانا ہے اور وہاں جا کر آنسو بہانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی مناجات میں گر گڑانا نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگنا نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ ذرا غور سے سنیے گا، اپنے دل میں مزید حج کی تڑپ پیدا کریں۔ دیکھو یہ سفر کیسا ہے، یہ کیسا عنایتوں کا سفر ہے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگے، بیٹھ کر رونے لگے اور عرض کی یا اللہ میں نہ جانے میں نے تیرے گھر کے گرد کتنے چکر لگائے ہیں مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کہ نہیں۔ حاضریاں تو بڑی دے دیں مالک، میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے کہ نہیں۔ کہتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور اس غنودگی طاری ہونے کے بعد مجھے یہ ندا آئی، خواب میں نے یہ آواز سنی کہ اے علی کیا ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں بلایا گیا ہے تو تم سے محبت کی گئی ہے، تم پر عنایتیں کرنی ہے اسی لیے بلایا گیا ہے۔ تو خوش نصیب جاتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے۔ ہم رب قدیر سے دعا کرتے ہیں، آج ہزاروں طلباء ہمیں سن رہے ہیں، طلباء علم دین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ مبارک سفر نصیب فرمائے، با ذوق سفر نصیب فرمائے، حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 32 حج کیے اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک حج تو میرا اپنے لیے ہے، باقی میں نے 30 حج ان کے لیے تحفہ کر دیا کہ جو عرفات کے میدان میں تو آئے مگر ان کا حج قبول نہ ہوا ہو، اے اللہ یہ حج ان کو میں ایصال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غیب سے ندا آئی، اے ابن منقدر، حضرت ابن منقدر کا واقعہ ہے کہ اے ابن منقدر کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم کو پیدا کیا ہے؟ کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت کو پیدا کیا ہے؟ تیرا رب عز و جل تجھ سے فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات آنے سے پہلے، عرفات پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے ہی بخش دیا ہے۔ ابھی تو عرفات بنا بھی نہیں تھا،
اللہ نے وقوف عرفات میں آنے والوں کو پہلے ہی بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑے عظیم بزرگ اور ماشاءاللہ طلبہ تو ان کا نام بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی بہت ساری کتابیں بہت مشہور ہیں۔ حاضری دینے کا ان کا انداز کیا تھا؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم علامہ محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حج کو گیا اور وہاں میں نے مدینہ منورہ میں حاضری دی۔ سبز گنبد کے دیدار سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب الاسلام کے قریب گنبد خضرا کے سامنے ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو تھوڑا سا دور ہو کر دو زانو سوئے گنبد خضرا بیٹھے ہیں، روضہ انور کی طرف، قبر انور کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، ان سے گفتگو کی کوشش کی۔ میں نے عرض کی کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، آپ کی کتابیں حجت اللہ علی العالمین اور جواہر البحار وغیرہ میں نے پڑھی ہیں، اور جب سے پڑھی ہیں آپ سے دل میں بڑی عقیدت ہے۔ حضرت نے بڑی محبت فرمائی، مصافحہ بھی فرمایا۔ میں نے کہا حضور آپ حاضری دینے آئے ہیں اور اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں؟ روضہ رسول سے آپ اتنا دور کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، کیا جواب دیا اتنی بڑی عظیم ہستی نے؟ فرماتے میں اس لائق نہیں کہ قریب جا سکوں، میں آقا کا غلام ہوں، میں دور ہی ٹھیک ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قدر عظیم شخصیات ہیں، مگر روضہ رسول پہ حاضری کا انداز کیسا ہے؟ اگر عشق رسول سیکھنا ہے، عشق رسول کی شمع اپنے دل میں روشن کرنی ہے، تو آؤ بریلی کے تاجدار سے سیکھو، جو آج بھی انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں، جو امام عشق و محبت ہیں، جو آج بھی عشق رسول کرنا، پیارے آقا پر اپنا سب کچھ فدا کرنا سکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں تو آج بھی سمجھ آتی ہے حاضری دینی کیسی ہے، حاضری کے لیے جانا کیسے ہے، جا کر التجا کیسے کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں دیکھو روضہ رسول پر جانا تو سب کچھ فدا کر دینا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، پار آئے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا۔ اے رضا، مدینے تو گئے تھے، دل کا ٹکڑا کاٹ کر اگر مدینے کے کتوں کو کھلا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ پار آئے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حج پر جاتے ہیں، دیکھو کیسا عشق ہے ان کے علم کے، تو ہم اس سمندر کے تو قطرے کے برابر بھی نہیں نا۔ ان کا حافظہ، ان کی کتابیں، ان کے فتاوے، ان کا مقام، آج بھی لوگ ان کی ذات پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ علماء اب تک اس بات کا احاطہ ہی نہیں کر سکے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کتنے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا۔ مسئلہ یہ ہے، کوئی کہتا ہے 55 علوم، کوئی کہتا ہے 100 علوم۔ علماء کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جس نے جس علم کے بارے میں سوال کیا، جس نے جس زبان میں سوال کیا، میرے امام نے اس علم کا جواب عطا کر دیا، اس زبان میں جواب عطا کر دیا۔ لوگوں نے جتنا پوچھا انہوں نے اتنا بتا دیا۔ ان کے پاس کیا تھا وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ایسی عظیم ہستی ہیں، مگر سیکھو ان سے دیوانگی کس کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ تمہاری عقل کے، تمہارے دماغ کا بڑا چرچا ہے اے رضا، مگر اعلیٰ حضرت سے پوچھو عقل والا کام کیا ہے۔ میں جو بات سکھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ رنگ بھی چاہیے، مجھے اور آپ کو یہ دیوانگی بھی بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دماغ کے بڑے چرچے ہیں اے رضا تیرے دماغ کے، مگر اصل عقل کا کام تو یہ تھا کسی مدینے کے کتے کے پیروں کو چوم لیتا، کسی سگے طیبہ کے پیروں کا بوسہ دیتا۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے روضہ رسول پر حاضری دی، کیا منظر ہوگا۔ عاشق ماہ رسالت اپنے محبوب کے روضے پر حاضر ہیں۔ اب دل میں یہ ٹھانی تھی کہ آقا کا دیدار کرنا ہے۔ ساری رات درود پاک پڑھتے رہے، ساری رات پیارے آقا کی بارگاہ میں اشک بہاتے رہے۔ تمنا یہ تھی کہ دیدار ہو، عاشق کو تڑپایا گیا، ساری رات گزر گئی، دیدار نہ ہوا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا، وہ کلام آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہر چراغ مزار پر
सवार फिरते हैं। آج بھی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اپنے بات کی، جب یہ کلام لکھا اور مقطع میں اتنی انکساری کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے، مگر دربار رسالت میں جو دیوانگی درکار ہے، جو عاجزی درکار ہے، جو سب کچھ فدا کرنا درکار ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پھر دیکھو کرم کیسا ہوا، اپنے اس عاشق پر کرم کیسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کون نہیں جانتا، یہ وہ بزرگ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ ہے، مگر یہ مقام و مرتبے والے، یہ بڑی بڑی دستار والے جن کے خود لاکھوں مریدین ہیں، یہ جب اپنے آقا و مولا کے روضے کی طرف نظر کرتے، جب یہ مدینے کی بات کرتے تو ان کا رنگ ہی کچھ اور ہو جاتا، ان کا انداز ہی کچھ اور ہو جاتا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی سفر مدینہ میں دیدار نصیب ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نصیب ہوا۔ واقعہ طویل ہے، آپ نے نبی پاک کے قدموں کو گویا پکڑ کر پیارے آقا سے التجائیں کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ چوک چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ ارے نبی پاک کی یاد میں وہ آنسو ہی بہایا کرتے، کیونکہ بار بار وہ جلوہ نظر آتا۔ جھوم کر لکھتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کے اندر بہت علم بھی ہے، بڑی ریاضتیں بھی ہیں، بڑا معاملات اور مریدین کا تانتا ہے، مگر دربار رسالت میں ایک دیوانے کی حیثیت سے ہیں۔ اے کاش مجھے اور آپ کو وہ دیوانگی کی رمق نصیب ہو جائے، اور ہم جس شیخ کے مرید ہیں، ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں، ہم جس شخصیت کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ اکبر، آج کے اس دور میں اس صدی کے اندر ایسا عاشق رسول، ایسا عاشق مدینہ ہم نے تو نہیں دیکھا جس نے کروڑوں لوگوں کو عشق رسول کا ایسا جام پلایا کہ بچہ بچہ مدینے کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، کیا طلباء، کیا دعوت اسلامی والے، سب کو مدینہ مدینہ کرنے پر لگا دیا۔ ارے دعوت اسلامی تو ایسا مدینے کا عشق اور جو ہے وہ محبت تقسیم کر رہی ہے کہ پوری دعوت اسلامی کا سٹرکچر ہی ذکر مدینہ پر قائم نظر آتا ہے۔ ہمارا دارالعلوم ہو تو جامعۃ المدینہ، ہمارا مکتبہ ہو تو مکتبۃ المدینہ، ہمارا مدرسہ ہو تو مدرسۃ المدینہ، ہمارے اس ماحول کو کہا جائے تو مدنی ماحول، ہمارا اسکول ہو تو دارالمدینہ، ہمارا چینل ہو تو وہ مدنی چینل، تاکہ آپ کے مریدین، آپ سے محبت کرنے والے، دعوت اسلامی والوں کی زبان پر ہر وقت ذکر مدینہ رہے، یاد مدینہ میں ترستے رہیں۔ مگر بعض اوقات اپنی مصروفیات میں، اپنے معاملات میں کبھی زندگی میں ایسا نہ ہو، یاد رکھیے کہ ہم اس ذکر مدینہ سے، اس عشق مدینہ سے، اس دیوانگی سے دور ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ بس کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ۔ اے کاش ذکر مدینہ میں زندگی گزرے، اے کاش حرمین کی یاد میں زندگی گزرے۔ یہی کیفیت ہر وقت اے کاش رہے کہ اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں اس آس پہ جیتا ہو کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ محدث اعظم
پاکستان کو کون نہیں جانتا؟ بڑے بڑے مفتیان کرام آج بھی ہمارے وطن اور بیرون ملک میں ان کے شاگرد ہیں. سنو ان کی مدینے سے محبت کیسی تھی. ایک بار کسی نے مدینے کی کھجوریں آپ کو عطا فرمائیں. آپ نے اپنے درجے میں دور حدیث کا درجہ تھا, آپ نے اپنے طلبہ کو تقسیم فرمائیں اور اپنی داڑھ میں ایک کھجور, ایک خرما دبا کر کہتے ہیں کہ اب منہ میں کھجور مدینہ رکھ لی ہے, جب تک گھل کر اندر جاتی رہے گی ایمان تازہ ہوتا رہے گا. ہمارے اسلاف کا عالم یہ تھا. خود محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ جب مدینے سے واپسی کا وقت تھا, کچھ بال اور ناخن میں نے وہاں دفن کر دیے ہیں اور بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی ہے, یا رسول اللہ مدینہ پاک میں مرنا تو میرے اختیار میں نہیں تھا, اپنے جسم کے کچھ اجزاء وہیں دفن کر کے آیا ہوں. ہم غریبوں کے لیے یہی غنیمت ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے کاش یہ کیفیت بن جائے کہ سب کچھ مدینے پہنچ جائے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی حرمین سے محبت عطا کرے کہ اگر مجھے کوئی نیند سے اٹھا کر پوچھے, کبھی بھی زندگی میں مجھ سے کوئی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو, تمہیں کس چیز کی تمنا ہے, تو دل سے, زبان سے, دماغ سے ایک ہی صدا نکلے کہ غلام کو آقا کے در پر پہنچا دو. ارے آقا سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. غلام آقا کے در پر جانے کو نہ ترسے تو کدھر جائے. میرے آقا نے کیسی حوصلہ افزائی, کیسی انکریجمنٹ فرمائی ہے. آقا خود فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کوئی عمل نہیں ہے, بس کاش ہم گناہ گاروں کو آقا اپنے در پر بلا لیں. کاش اللہ کریم ایسا کرم کرے ہمیں حج کی سعادت مل جائے, عرفات جائیں, گناہ معاف ہو جائیں, مزدلفہ جائیں, حقوق العباد معاف ہوں, اور پھر ان گناہوں سے پاک ہو کر روضہ رسول پر جائیں تو شفاعت کی خیرات مل جائے. اللہ کریم آج کے اس اجتماع کی برکت سے مجھے اور آپ کو سچا عشق مدینہ عطا فرمائے, حاضری مدینہ کی سچی پکی تڑپ نصیب فرمائے. جو حج پر جا رہے ہیں رب کریم ان کا سفر قبول فرمائے, ان کے لیے آسانی عطا فرمائے, اور جو بیچارے رہ گئے ہیں, تڑپ رہے ہیں, دیکھ کر ترس رہے ہیں, رب کریم سے دعا ہے کہ جلد ایسی کوئی سبیل ہو, ہم بھی احرام پہنے, ہم بھی لبیک کی صدائیں بلند کریں, ہم بھی اس مغفرت والے سفر کو روانہ ہو جائیں, اور وہاں جا کر ہم بھی اپنا دامن پساریں, ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. اللہ کریم ہم سب کو یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے. نہ جا سکیں تو تڑپنے کا, مچلنے کا, آنسو بہانے کا سلیقہ نصیب فرمائے. اس کا بھی ایک لطف ہے. دنیا میں کوئی چیز بندہ نہ پائے, تڑپے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. مدینہ وہ جگہ ہے, مکہ وہ شہر ہے کہ نہ جانے کی وجہ سے جب تڑپتا ہے انسان آنسو بہاتا ہے. اس کا بھی لطف ہے, اس کا بھی سرور ہے. اللہ یہ سرور ہمیں عطا کرے, یہ درد نصیب فرمائے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. اللہ کرے یہ بڑھتا ہی رہے, یہ درد کم نہ ہو. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا. جان ہے جس کو درد کا مزہ, درد کا مزہ, جس کو درد کا مزہ دوا اٹھا. یہ کون سا درد ہے جس پہ مزہ ہے؟ درد میں تو تکلیف ہوتی ہے. سیکھو خاندان اعلیٰ حضرت سے. برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. ایک طرف درد کی بات کرتے ہیں اور اسی درد کو سکون بھی کہہ رہے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ مجھے اور آپ کو
ایسی بےقراری، ایسا درد نصیب کر دے. اور ایک اور بات، آخری بات، یہ ذکر چھڑ جائے تو جی چاہتا ہے بات ہوتی رہے، ذکر ہوتا رہے، محبوب کی بات ہوتی رہے. مگر سچ بتاؤ، میں آپ سب سے جو اس وقت میرے ساتھ اس بیان میں واقعی موجود ہے، میں ان سب سے ایک سوال کرتا ہوں. شاید تھوڑی دیر پہلے آپ کو کوئی اپنی پریشانی یاد ہوگی، تھوڑی دیر پہلے آپ کو اپنا کوئی دکھ یاد تھا، کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہے. مگر یہ طے ہے جب آقا کی یاد آ جائے نا، پھر کوئی درد یاد نہیں رہتا، پھر کوئی غم یاد نہیں رہتا. اور یہ بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. کہ نبی پاک کی جب یاد آتی ہے نا تو پھر کوئی اور غم یاد نہیں رہتا. اللہ یہی غم نصیب کرے، یہی فکر اور یہی سوچ نصیب کرے تو پھر زندگی بہت اچھی گزرے گی. اللہ تعالی ہمارے ان تمام طلباء کو جہاں کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرنا اور جو علم موجود ہے وہ حاصل کرنا علماء کے ذریعے بھی نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا عاشق رسول بھی بنائے. جب علم اور عشق جمع ہوتا ہے، جب علم اور بارگاہ رسالت میں دیوانگی جمع ہوتی ہے تو اس کی برکت، اس کا نتیجہ ایک بہت شاندار عالم دین کی، عاشق رسول عالم دین کی صورت میں نازل ہوتا ہے، نظر آتا ہے. اللہ یہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمیں ایسا استاد بننا، ایسا عالم دین بننا نصیب کرے کہ ہر طالب علم کے دل میں جہاں علم کی شمع روشن ہو، ساتھ عشق رسول کی شمع بھی روشن ہو، بارگاہ رسالت میں حاضری کی تڑپ بھی موجود ہو، اور راتوں میں آنسو بہانا بھی نصیب ہو. اللہ کرے کہ ایسی تنہائی والی راتیں بھی ملے جب میں ہوں اور یاد رسول ہو، آقا کی یاد میں رونا نصیب ہو. پھر دیکھیں خلوت میں عجب انجمن آرائی ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ کیفیات نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو چاہتی ہے ہم سب کے دلوں میں عشق رسول بڑھتا رہے، اور آقا کی محبت مل گئی تو انسان زندگی بہت اچھے انداز میں سنتوں کے مطابق، شریعت کے تقاضوں کے مطابق گزارتا ہے. ایک بات اور طے ہے، جب بندہ صحیح مسلمان بن جائے نا، اچھا مسلمان بن جائے تو وہ اچھا کاروباری بھی بن جاتا ہے، وہ اچھا فیملی ممبر بھی بن جاتا ہے، وہ اچھا شہری بھی بن جاتا ہے، وہ اچھا پڑوسی بھی بن جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا کی سنتوں میں یہ تمام طالبات موجود ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے تو ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننا ہوگا. سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے